بیگم مولانا عزیز گل انگلستان۔ مولانا عزیز گل شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا میں اسیر تھے۔ ایک انگریز عورت نے مولانا حسین احمد مدنی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، پھر انہیں کے مشورے اور خواہش سے مولانا عزیز گل سے شادی کر لی۔ یہ آپ بیتی اس نیک بخت مومنہ کی ہے۔ میں اپنے والد چارلس ایڈورڈ اسٹیفرڈ اسٹیل کی 7ویں لڑکی ہوں۔ میں 1885 عیسوی میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئی۔ میرے والد صاحب انصاف پسند اور بات کے پکے انسان تھے۔ انہیں ہندوستان اور ہندوستانی لوگوں سے بڑا لگاؤ تھا، کبھی کبھی تو وہ خود کو سندھی کہہ دیا کرتے تھے۔ ہماری خاندانی نسبتیں بڑی عظیم تھیں، مگر ہمارے والد کا کہنا تھا کہ شرافت کا معیار کردار ہے نہ کہ خون۔ بہرحال میں 6 سال کی ہی ہوں گی کہ مجھے تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا۔ مجھے سچی بات سے ہمیشہ پیار رہا۔ میں ہر بات کا سبب کھوجنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میں ایک عیسائی کنبے میں پیدا ہوئی، مگر عیسائی کسی ایک عقیدے میں بھی متفق نہیں ہے۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو جہنمی قرار دیتے ہیں، اس لیے عیسائی مذہب مجھے گورکھ دھندا سا لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، مگر مجھے دعا سے بڑا شغف تھا اور میں اکثر اندیکھے مالک سے لو لگا کر دعائیں کرتی تھی۔ میں جب جوان ہوئی تو میں نے بائبل کو تنقیدی نظر سے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بائبل کے بہت سے بیانات ایک دوسرے سے متضاد محسوس ہوئے۔ مجھے بائبل کے کلام خدا ہونے میں شک ہونے لگا۔ کچھ عرصہ بعد میری شادی ہو گئی، مگر میرے شوہر ایک دنیا دار عیسائی تھے۔ وہ میرے فکر و خیال کے ساتھی نہ بن سکے، اس لیے میں نے فرصت کے وقت میں فلسفہ کا مطالعہ شروع کر دیا، مگر ان خیالی بھول بھلیوں سے مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ انہی دنوں میں اپنے والد کے پاس ہندوستان آئی۔ میری 12 سالہ لڑکی اور 10 سالہ لڑکا میرے ساتھ تھے۔ یہاں مجھے ویدانت کو پڑھنے کا موقع ملا۔ مجھے اس کے پڑھنے سے بڑی تسکین ملی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیز مل گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ ویدانت کے مطالعے نے مجھے ہندو دھرم کے قریب کر دیا۔ میں کچھ عرصہ کے لیے ایک ہندو خانقاہ میں مہمان بن کر رہی اور بالآخر ہندو ہو گئی۔ مجھے راما کرشن کے ویدانتی سلسلے میں داخل کر لیا گیا، مگر مجھے یہ شرک محسوس ہوا۔ چنانچہ میرا یقین ہل گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ حقیقت ابھی اور آگے ہے۔ میں اسی زمانے میں بیمار ہو گئی اور مجھے علاج کے لیے فرانس جانا پڑا۔ وہاں میرے 7 آپریشن ہوئے۔ ہر آپریشن پر موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں موت کے لیے تیاری کر لوں۔ میں نے سوچا کہ دنیا ترک کر دوں اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤں۔ لہٰذا واپس جب ہندوستان آئی تو میں نے سنیاس لے لیا۔ میں نے 108 اپنشد پڑھے، لیکن یہ کیا؟ یہاں بھی بائبل کی طرح کے ان گنت تضاد تھے۔ ان میں سے کون سی بات حق ہے اور کون سی غلط، یہ کیسے معلوم ہو؟ میں ایک بار پھر الجھ گئی۔ مجھے خوف ہو گیا کہ اسی ذہنی الجھن میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ سنیاس سے میری روحانیت نہیں بڑھ رہی بلکہ نفسیاتی کشمکش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں عدم تعاون کی تحریک چل پڑی۔ ہندوستانی ہندوستانیوں سے لڑ پڑے۔ الموڑا بھی فسادات سے بچا نہ رہ سکا۔ اس وقت میرے دل نے کہا کہ یہ خانقاہ میں بیٹھ کر دھیان گھیان کا وقت نہیں ہے، بلکہ باہر نکل کر زخمیوں اور دکھیوں کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ میں نے اپنے گروجی سے یہ بات کہی، مگر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دنیا دار نہیں ہیں۔ تم جن باتوں کے کرنے کو کہہ رہی ہو وہ سیاست کی باتیں ہیں، ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے۔ مجھے ان کے سوچنے کے انداز پر حیرت ہوئی۔ میں انہیں تو خانقاہ چھوڑ کر زخمیوں کی مدد پر آمادہ نہ کر سکی، مگر خود خانقاہ سے نکل آئی۔ میں نے زخمیوں، مریضوں اور دکھیوں کی امداد کی۔ اس سے دل کو چین ملا اور میں نے طے کر لیا کہ روحانی ترقی انسانیت کی خدمت کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، خانقاہوں کی زندگی سے نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک آشرم کھولنے کا فیصلہ کیا جس میں نوجوان لڑکوں کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ اس آشرم میں نے ہندو مسلمان کی قید نہیں رکھی۔ وہاں ایک مسلمان لڑکا داخلے کے لیے لایا گیا۔ یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں مسلمانوں کے نظام حیات کے بارے میں معلومات حاصل نہ کروں، میں اس لڑکے کی تربیت کا حق ادا نہ کر سکوں گی۔ اس نیت سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب تک میں مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ مسلمان ایک قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں جو ہر قسم کا ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اس کتاب نے میری آنکھیں کھول دیں۔ یہ تو سراسر حق تھا اور دل میں اترتا چلا جاتا تھا۔ یہ عملی ویدانت تھا۔ میں اب تک کن اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ افسوس کہ یورپی مستشرقوں نے اسلام کی کتنی غلط تصویر پیش کی ہے۔ وہ مذہب جس کو میں خونخوار بھیڑیوں کا مذہب سمجھتی تھی، مکمل سچائی کا دین تھا۔ میرے خدا، میں اب کیا کروں؟ میں نے تو ساری زندگی عقارت کر دی۔ میں نے سوچا میں ہندو ہی رہوں یا ہندو مت کو چھوڑ دوں۔ میں نے راہبانہ زندگی اختیار کر لی۔ یہ ایک طرح کی موت تھی۔
مجھے قرآن زندگی کی طرف بلا رہا تھا، ایسی زندگی کی طرف جو آخرت کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ مگر مشکل یہ تھی کہ میں ایک مقدس خانقاہ کی راہبہ تھی، لوگ مجھے پیار سے ماں کہتے تھے۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی تو دنیا کیا کہے گی، مگر مجھے اپنی روح کو خلجان سے بچانا تھا۔ میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کی، میں مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میرے گرو بھائی بڑے دہشت زدہ ہوئے، مگر میں نے انہیں خلوص سے بتایا کہ اصل ویدانت یہ ہے جو میں قبول کر رہی ہوں۔ میرے گرو بھائیوں نے کہا کہ یہ کام مسلمان ہوئے بغیر بھی جاری رہ سکتا ہے، ویدانتی رہ کر بھی تم قرآن کی راہ اختیار کر سکتی ہو۔ یہ بھی ویدانت کا ہی ایک سلسلہ ہوگا، لیکن میرے دل میں نہ اتر سکی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ راما کرشن نے حقیقت کا راستہ نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ وہ خود ان کے ذہن کی اپج اور ایک بھرم تھا۔ ہو سکتا ہے کسی نام نہاد صوفی نے انہیں یہ بھرم دلا دیا ہو۔ میرے ہندو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہ کہوں تو وہ مجھے آگرہ میں راما کرشن مشن کا مہنت بنا دیں گے، مگر مجھے دنیاوی لالچ نہ تھا، مجھے روح کے آرام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ اب ایک اور مشکل پیش آئی۔ مسلمانوں نے مجھے مسلمان ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ہندو بنانے کے لیے نیا روپ دھارن کر رہی ہے۔ میں خود شبے میں پڑ گئی۔ میں قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما مان رہی تھی، تو کیا یہ بات مسلمان ہونے کے لیے کافی نہ تھی؟ اپنے دل کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے میں دیوبند گئی۔ میری بیٹی میرے ساتھ تھی، ہم دونوں بے پردہ تھی۔ ہم نے مولانا حسین احمد مدنی سے ملاقات کی، اپنی بات ان کے سامنے رکھی اور پوچھا، کیا ہم مسلمان نہیں؟ تم حقیقتاً مسلمان ہو؟ مولانا صاحب نے ایک زوردار قہقہہ لگا کر کہا، تمہیں اس میں شک کیوں ہے؟ مولانا حسین احمد صاحب کی عظمت ہم دونوں کے دل میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہماری بہت خاطر کی، بات کو وہ ایک بار مجھ سے ملنے بنگلور بھی آئے تھے۔ انہیں کے ساتھ مولوی عزیز گل بھی تھے۔ مولانا حسین احمد انہیں بہت چاہتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ دو دوست لڑکے ہوں۔ وہ ایک دوسرے سے معصوم مذاق کرتے، ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو چڑھاتے بھی تھے۔ مجھے ان کی محبت پر رشک محسوس ہوتا۔ وہ دن بھر ہمارے پاس رہے۔ جب وہ چلنے لگے تو میں نے مولانا حسین احمد صاحب سے کہا کہ وہ پھر کب تشریف لائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو زیادہ نہ آ سکوں گا، مگر عزیز گل کبھی کبھی آیا کریں گے۔ چنانچہ مولوی عزیز گل صاحب آتے رہے۔ میں ان سے پردہ اور دوسرے مسائل پر بلا جھجک بات چیت کرتی رہی۔ شروع میں تو یہ سمجھتی رہی کہ یہ مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، مگر بعد کو پردے کی حقیقت مجھ پر کھلی تو میں ان کی وسعت نظر کی قائل ہو گئی۔ یہاں میں اسلام کے مطالعے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک میرے شوہر کا خط آیا کہ اگر میں فوراً انگلستان نہ لوٹی تو وہ مجھے خرچ دینا بند کر دیں گے، بچوں کی تعلیم کا خرچ مجھ سے وصول کریں گے اور مجھ سے تعلق توڑ لیں گے۔ اس پر مجھے تعجب ہوا نہ افسوس۔ میں مسلمان ہو چکی تھی، اب میں کسی عیسائی شوہر کی بیوی کیسے رہ سکتی تھی؟ رہا رزق تو یہ اللہ کی دین ہے، کم یا زیادہ ملے گا ہی۔ عزیز گل صاحب کو یہ بات جب معلوم ہوئی تو انہوں نے میرے ہاتھ تھامنے کی پیشکش کی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے یہاں غربت ہے، افلاس ہے، پردہ ہے، مگر میرے لیے تو یہی اللہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ عزیز گل کے گھر میں مجھے زندگی کی حقیقی راحت ملی۔ وہ نہایت شریف اور مہربان شوہر ثابت ہوئے۔ یوں بھی وہ سید ہیں اور انہوں نے سیادت کی لاج رکھی ہے۔ ان کے اجداد عرب سے افغانستان اور افغانستان سے ہندوستان آئے تھے، اور راہ حق کی مسافرت میں مشرق و مغرب کے لیے ہماری راہ ایک تھی، ہماری منزل ایک تھی، ہماری روحیں ہم آہنگ تھی۔ ہم دونوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس راہ میں میری بیٹی، میرا بیٹا اور میرا بھائی سب مجھ سے ہمدردی کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے حق کی راہ میں قدم بڑھانے سے روکا نہیں۔ میری زندگی ایک سفر ہے، وہ برسوں کی محرابوں سے گزر کر اسلام کی حسین وادی میں ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سچی داستان۔ چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ اس چینل پر ابھی بہت کچھ آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے آنے والا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔